بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 338 اور کتاب کا نام ہے معارف القرآن، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ ہے سورۃ الفاتح، سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نہیں جنت کش تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ و مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کے تحقیق نہیں کرتے، اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، نہ ماہر علماء کی ضرورت، نہ تربیت یافتہ مشائخ کی حاجت۔ یہ دوسری گمراہی ہے جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے، کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین و ملت سے بالکل نکال دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں کھل کر اور رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سمجھا جائے کہ حکم اصلی صرف ایک وحدہ لا شریک کا ہے اور اطاعت اصل میں اسی کی ہے۔ رسول بھی اس پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بعینہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں جو علمی یا عملی مشکلات سامنے آئیں، اس کے لیے ماہرین کے قول و فعل سے امداد لینے کو سرمایہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے۔ آیت مذکورہ میں رسول مقبول کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب کو داخل فرمانے سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن فہمی کے لیے تعلیم رسول ضروری ہے اور اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے، تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک زیر زبر محفوظ ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیمات رسول بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں، ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصل مقصد پورا نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول اللہ وہی ہیں جن کو سنت یا حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اگرچہ اس درجہ میں نہیں ہے جس درجہ کی حفاظت قرآن کے لیے موعود ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب دوسرے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری قسمت جگانے کو محمد کا نام کافی ہے،
میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔